العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. سامعین کرام، دینی میٹھی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی نعمت ہے. زبان کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور اس زبان سے، جس زبان سے ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو حکم کرتے ہیں، جس زبان سے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی یہ نعمت، زبان کی نعمت، اب اس انسان کے اوپر ہے کہ اس نعمت کا استعمال اچھائی کے لیے کرے، بھلائی کے لیے کرے، یا اس کا استعمال برائی کے لیے کرتا ہے، اس انسان کے اوپر. لیکن اگر ہم اس زبان کا استعمال، اس کی قدر کرتے ہوئے اچھائی کے لیے کرتے ہیں، بھلائی کے لیے کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اس زبان کا استعمال اچھائی کے لیے کرتا ہے، زبان پر کنٹرول کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، گارنٹی دے، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یعنی زبان پہ کنٹرول کر لیا، شرمگاہ پہ کنٹرول کر لیا، تو وہ جنت کا مستحق ہو گیا. اللہ رب العالمین نے کلام مقدس کا ارشاد فرمایا، جس کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو. یعنی یہ زبان کی نعمت عطا کی گئی ہے، تو اس کا استعمال کرنے سے پہلے سوچو، اللہ سے ڈرو. قولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، حق بات بولو، سچ بات بولو. اس زبان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر حال میں سچ بولنا ہے، صحیح بات بولنا ہے، درست بات بولنا ہے. اس کا صحیح استعمال کریں گے. اس زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح اور تحلیل بیان کریں، تکبیر اور تحمید بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، نرم گفتگو کریں، حق بات بولیں. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمالوں کی اصلاح کر دی جائے گی، درست کر دی جائے گی تمہارے اعمال. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے. سچ بات بولنے، حق بات بولنے، درست بات بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے: يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرمانبرداری کرے گا، کہنا مانے گا، تو وہ شخص بڑی کامیابی کو پا لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا. اس کے بعد جو لوگ اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، غلط استعمال کریں گے، اس زبان سے جھوٹ بولیں گے، اس زبان سے بہتان تراشی کریں گے، اس زبان سے کسی پر غلط الزام لگائیں گے، اس زبان سے گالی گلوچ کریں گے، اس زبان سے غیبت کریں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، تو یہ کبیرہ گناہ میں سے. جھوٹی قسمیں کھانا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت اور چغلخوری کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سب بڑے بڑے گناہ میں شمار ہوتے ہیں. اور جھوٹ بولنا تو منافقوں کی علامت بتائی گئی. اس
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا ہم صحیح استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدیہ، کہ صحیح معنوں میں واقعی سچا پکا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسرے مسلمان سرکشت رہیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس زبان سے گالی نہ دے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس زبان سے برا بھلا نہ کہے، بلکہ نرمی کے ساتھ گفتگو کرے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا والدین سے متعلق وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان دونوں کو نہ ڈانٹو، جھڑکو نہیں، اف تک وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اف تک نہ کہو، ڈانٹو نہیں، بلکہ نرمی سے پیش آؤ، نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ یہ اللہ نے جو ہمیں زبان جیسی نعمت سے نوازا ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، کسی کو برے القاب سے مخاطب نہ کریں، اسی میں کامیابی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے اخیر میں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا، فرمانبرداری کیا، کہنا مانا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑی کامیابی کو پا لیا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، کامیابی کو پائیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس زبان کا صحیح استعمال بھلائی اور اچھائی کے کاموں کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد